بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کا مہینہ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث میں آئی ہے۔ شعبان یہ ایک لفظ سے نکلا ہے، عربی زبان میں ایک لفظ ہے شعب۔ شعب کا مطلب ہے شاخ در شاخ، یعنی ایک شاخ کے پیچھے دوسرا شاخ، اس کے پیچھے تیسرا شاخ، شاخ در شاخ، یہ شعب کا مطلب ہے۔ تو شعبان شعب سے نکلا ہے۔ تو اس شاخ در شاخ کا مطلب کیا ہوا کہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ مسلمانوں پر نیکیوں کے شاخوں کے شاخیں کھول دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کے ایک ایک چاند کو، ایک ایک رات کے چاند کو آپ دیکھا کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ آپ شعبان کی راتوں کو گنا کرو، یعنی اس کے چاند کے تعداد کو گنا کرو کہ کتنے دن کے یہ چاند ہو گئی، کہ آپ کا رمضان صحیح طریقے سے آ جائے، آپ کے رمضان کا جو روزے ہیں، یعنی پہلا رمضان آپ کا صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر شروع ہو جائے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو 15 شعبان ہے، تو 15 شعبان کی رات اللہ جل جلالہ ساری دنیا کے انسانوں کے رزق کو لکھتے ہیں، اس کے مال کو لکھتے ہیں، اس کی زندگی کو لکھتے ہیں، کون پیدا ہوگا یہ لکھتے ہیں، کون آدم کا جو بچہ ہے وہ دنیا سے جائے گا، آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی یہ دنیا سے جائے گی، یہ اللہ پاک لکھتے ہیں۔ انسان کی زندگی، انسان کا موت، انسان کا رزق، انسان کا جو کچھ اس کے حالات کے ساتھ جڑا کیا ہے وہ 15 شعبان کی رات لکھی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں 15 شعبان کو مفہوم اس طرح ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس رات اللہ جل جلالہ اتنی اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہے کہ یہ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، بقیع کی طرف تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ساتھ حضور کو نہ پایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے میں نکلی، تو میں نے جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا تو اس پر جو ہے تجھے اس کا ڈر تھا کہ میں اللہ کا نبی تم پر ظلم کروں گا، کسی دوسرے ازواج مطہرات کے پاس ہوں گا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جی مجھے یہی ڈر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس راتوں میں، یعنی یہ جو شعبان کی رات ہوئی، اس رات میں 15 شعبان کو اللہ جل جلالہ جہنم سے لوگوں کو آزادی دے دیتا ہے، جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ اتنے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، قبیلہ کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ جل جلالہ انسانوں کو جہنم سے آزادی دلا دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جو قبیلہ کلب تھا تو اس کے پاس 20,000 سے زیادہ بکریاں تھیں۔ تو حضور نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا، مفہوم اس طرح ہے۔ تو اس وجہ سے شعبان جو مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے خیر کا مہینہ، برکت کا مہینہ۔ اس رات میں ان راتوں میں نوافل پڑھنا، اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات اللہ جل جلالہ کا جو عرش ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جو آسمان ہے، یعنی قریبی آسمان ہے، اللہ جل جلالہ تو ہر وقت ہر کسی کے ساتھ موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں پر دیکھو گے تو اللہ جل جلالہ کی قدرتیں، اللہ کا شان، اللہ کی بڑائی، یہ سب کچھ ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ کا عرش جو ہوتا ہے یہ قریب آ جاتا ہے، جو زمین کے ساتھ قریب آسمان ہے اس تک آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ جل جلالہ کی عبادت، اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع، یہ ہمارا مقصد ہو۔ اللہ سے عبادت، اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ جل جلالہ دعا سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں، اس کے بعد آنے والا رمضان ہے، تو رمضان سب سے زیادہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آنے والے جو ہے ایپیسوڈز میں اس کی باتیں کریں گے کہ کس طرح جو ہے ہم کون سی عبادتیں کریں، کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کون سی بدعتیں
کون سی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں عبادت فرمائی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے جو ہے لیکچر میں آگے ہم ڈسکس کریں.